بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ سب سے بڑا سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ اب بٹ کوئن کو ہیک کیا جا سکتا ہے، یہ وہ کویسچن ہے جو ہر نئے کرپٹو انویسٹر بگنر کے ذہن میں آتا ہے۔ آخر بٹ کوئن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیجیٹل سسٹمز کو ہیک کرنا ممکن ہوتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بٹ کوئن بلاک چین کو آج تک کوئی ہیک نہیں کر سکا۔ کیا یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا یا مستقبل میں کوئی ایسا طریقہ آ سکتا ہے جو اسے کمزور بنا دے؟ آج ہم اسی چیز کو ٹیکنیکلی اور لوجیکلی سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ہم سب سے پہلے بات کریں گے بٹ کوئن کی۔ بٹ کوئن کا سب سے بڑا سیکیورٹی سسٹم اس کا ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم ہے۔ عام طور پر ایک سینٹرلائزڈ سسٹم کو ہیک کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی ایک سرور یا ادارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مگر بٹ کوئن دنیا بھر میں ہزاروں نوڈز پر پھیلا ہوا ہوتا ہے اور اس کا بلاک چین ہر ٹرانزیکشن کو کرپٹوگرافک طریقے سے سیو رکھتا ہے۔ ہر نیا بلاک پچھلے بلاک کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک بلاک میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے تو اسے پورے نیٹ ورک پر ایک ساتھ اثر انداز ہونا پڑے گا، جو عملی طور پر پاسبل ہی نہیں ہے۔ البتہ تھیوری میں ایک ممکنہ اٹیک ایسا ہو سکتا ہے جس سے 51% اٹیک کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی فرد یا گروپ کے پاس نیٹ ورک کی 51% مائننگ پاور آ جائے تو وہ ٹرانزیکشن کو تبدیل کر سکتا ہے، ڈبل سپیڈنگ کر سکتا ہے یا نیٹ ورک میں کچھ حد تک ڈسٹربنس پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن حقیقت پتہ کیا ہے؟ بٹ کوئن نیٹ ورک اتنا بڑا اور پھیلا ہوا ہے کہ کسی ایک گروپ کے لیے اتنی بڑی مائننگ پاور حاصل کرنا انتہائی مشکل اور مہنگا ہوگا۔ اس کے لیے اسے بہت زیادہ الیکٹریسٹی، ہارڈ ویئر اور سرمایہ درکار ہوگا، جو کہ عملی طور پر پاسبل ہی نہیں لگتا۔ ایک اور ممکنہ خطرہ مستقبل میں کوانٹم کمپیوٹر سے بھی ہو سکتا ہے۔ کوانٹم کمپیوٹر عام کمپیوٹرز کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقتور ہوں گے اور نظریاتی طور پر وہ کرپٹوگرافک انکرپشن کو توڑنے کی صلاحیت بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی حل موجود ہے۔ بٹ کوئن کمیونٹی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو، اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کر سکتی ہے اور کوانٹم ریزسٹنٹ کرپٹوگرافی کو امپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے، جس سے یہ خطرہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ اب تک بٹ کوئن بلاک چین کو ہیک نہیں کیا جا سکا، لیکن کچھ ایکسچینجز اور والیٹس ضرور ہیک ہوئے ہیں۔ یہ بٹ کوئن نیٹ ورک کی خامی نہیں بلکہ ان پلیٹ فارمز کی سیکیورٹی کمزوری ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ بٹ کوئن رکھتے ہیں تو ہمیشہ محفوظ والیٹس اور محفوظ سیکیورٹی میتھڈز کو اپنانا چاہیے۔ مختصراً بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بٹ کوئن بلاک چین کو ہیک کرنا آج بھی تقریباً امپاسبل ہے اور مستقبل میں بھی اس کی پاسبلٹی نہیں ہے۔ ہاں، سیکیورٹی کے نئے چیلنجز ضرور آئیں گے، مگر کرپٹو کمیونٹی ہمیشہ اس کے لیے نئی حل جو ہے نا نکالتی رہے گی۔ اگر آپ کو کرپٹو کے متعلق کوئی اور بھی چیز انفارمیشن جاننی ہے، نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس، اپنا کویسچن آپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ دوستو، یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کریں۔ ایک بات ہمیشہ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں، آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔